آج کے بعد سیٹلمنٹ آٹومیٹکلی نہیں ملے گی. سیٹلمنٹ جس کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہا جاتا ہے وہ آٹومیٹک نہیں ملے گی. پہلے فکس پیریڈ کے بعد ملتی تھی لیکن اب آٹومیٹک نہیں ملے گی, آپ کو ارن کرنا پڑے گا. گورنمنٹ نے ایک نئی ارنڈ سیٹلمنٹ اسکیم نکالی ہے. وہ اسکیم کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ڈیٹرنس کیا ہوتی ہے, اوورسٹیئنگ کیا ہوتی ہے, اور ریزیڈنٹس مائگرنٹس ان کو جب ڈیپورٹ کیا جائے گا وہ کیسے کیا جائے گا, ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. ساتھ کے ساتھ ہم اس بات پہ بھی چرچا کریں گے کہ روانڈا پلان دوبارہ سے آ رہا ہے یا اس کی جگہ کوئی ایک نیا پلان انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے ڈفرینٹ طریقے سے بات کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک کنسلٹیشن شروع کی گئی ہے. اس کنسلٹیشن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. السلام علیکم, میرا نام تبسم ہے اور میں یو کے امیگریشن لائر ہوں. میرے ساتھ شیخ فیصل منیر صاحب ہیں جو سینئر امیگریشن لائر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یو کے لا کے اوپر. جو نئی اپڈیٹس آئی ہیں ان کو پورا ڈیٹیل سے پڑھا. ابھی شیخ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ اس چیز کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, انکلوڈنگ جو ہمارے ساتھی ہیں جو اس پروفیشن میں ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم مائگرنٹس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کہ یہ ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے جو پروفیشنل لیگل پروفیشنلز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, ان کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ تاکہ وہ مائگرنٹس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں. شیخ صاحب ویلکم ٹو مائی چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم ایسی انفارمیشن دیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ ہیونگ دس ویڈیو رحمان صاحب فرسٹ آف آل. اور آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈرائی بھی ہے, تھوڑا سا سننے والوں کے لیے تکلیف سے بھی گزرنا ہوگا اس ٹنل میں سے جس میں گورنمنٹ جا رہی ہے. تو میرے دیکھنے والے اور ہمارے دیکھنے والے ضرور اس بات پہ توجہ دیں اور اس بات کو غور سے سنیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سیدھی نہیں ہیں, مطلب اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ ہو رہا ہے. نہیں, یہ ابھی میٹر جو ہے یہ 12 فیبروری تک کنسلٹیشن میں جانا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے, پھر اس کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. پھر یہ کہ جس فارم میں بھی لا بنے گا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے ہماری ایڈوائزری کمیٹی نے 29,000 سے سجیسٹ کر کے کہا کہ یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ فار پینٹیکس ایف ایم. میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے اور سننے والے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایڈوائزری کمیٹی ہے کیا اور یہ ہونا کیسے ہے پلان. اچھا, آپ نے کہا لوگوں کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا. یس, لیکن وہ تکلیف کم کرنے کا ایک طریقہ ہے جی کہ کنسلٹیشن میں پارٹ اینڈ پارسل لیں. تو اگر آپ تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ یہ کنسلٹیشن میں لوگ کیسے پارٹ اینڈ پارسل بن سکتے ہیں. کیا صرف ایم پی اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنیں گے, وہ ایڈوائزری جو آپ کمیٹی کا نام لے رہے ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل بنے گی, یا میرے جیسا بندہ, ایک عام بندہ, ایک مائگرنٹ بھی اس میں پارٹ اینڈ پارسل بن سکتا ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب, ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی فرینک, جو ارن پالیسی گورنمنٹ کی ویب سائٹ gov.uk پہ موجود ہے جس کے 60 پیجز ہیں اور 57 ہیں, 3 پیجز بالکل بلینک ہیں, تو اس کے اوپر یہ چیزیں آج دیکھنے میں آئی ہیں. اور میں اس میں یہ کوئی وہ نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ ایم پیز کے پاس جائیں, پٹیشن سائن کریں, اور لکیلی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, لوگ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے میں 1,64,000 لوگوں نے اس پٹیشن کو سائن کر دیا. تو یہ بات میں کر رہا ہوں آج سے 3-4 دن پہلے کی. تو رحمان صاحب چیزیں اس طرح شاید نظر نہیں آ رہی جس طرح آپ لگتا ہے کہ یہ ہو جائیں گی. گورنمنٹ کے لیے بھی یہ وال آف چائنا ہے, اس کو کراس کرنا آسان نہیں ہے. اور یقیناً اگر گورنمنٹ اپنی میجورٹی اتھارٹی یوز کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو امیگرینٹس ہیں, میچورٹی جو ILR لینے جا رہے ہیں, ان سب کے لیے ٹربل. کنسلٹیشن میں پارٹ اینڈ پارسل کیسے بنے, ہاں مائگرنٹ کیسے بنے, وہاں سے دیکھیں اس کے اوپر ویب سائٹ پہ gov.uk پہ جائیں, اس کے اوپر ایک ارنڈ سیٹلمنٹ کے نام سے انہوں نے ایک فارم پیج کھولا ہے. اس فارم کو آپ کلک کرتے جائیں, اس کے اندر 3-4 سٹیپس ہیں. اس کے اندر آپ 200 اس کے اندر انہوں نے 3-4 ہیڈز بنائے ہیں کہ جی آپ کیسے جاب کر رہے ہیں, آپ ارنڈ کیسے کر رہے ہیں, یا آپ کی فیملی سچویشن کیا ہے. وہ ساری چیزیں آپ اس کو ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں, اپنی آبزرویشن دیں, اس فارم کو فل کریں, تو ڈیفینیٹلی آپ پارٹیسپیٹ کر لیں گے اس ارنڈ جو سیٹلمنٹ ہے اس میں. آپ اپنی جب پازیٹیو نیگیٹو جو بھی چیز دیں گے
اس کا الٹیمیٹلی فائدہ گورنمنٹ پہ پریشر ہے. ہر عام بندہ، ہر مائیگرنٹ چاہے وہ انلیگل ہے یا لیگل ہے، وہ جا کے اپنا رسپانس ریکارڈ کروا. رومان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. وہی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ جو فیملی ممبرز ہیں جو برٹش ہیں وہ بھی اپنے فیملی ممبرز کے لیے یا آنے والوں کے لیے کنوینئنس کریٹ کر سکتے ہیں اس فارم کے اندر. اگر آپ برٹش ہیں تب بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نہیں بالکل، مجھے یاد ہے آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا، اور اس وقت ابھی یہ چیز نہیں آئی تھی. لیکن اب جب یہ چیز آئی ہے اور ہم نے اس سارے فارم کو گو تھرو کیا ہے، ہم نے اس میں نوٹس کیا ہے کہ آپ اپنے آنے والے فیملی ممبرز کے بیہاف پہ ابھی سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ضرور کرنا چاہیے. میں اس میں آپ سے ایک بڑی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ جن فیملیز نے سیٹلمنٹ لے لی ہے، برٹش ہیں، اور آج وہ اس انفارچونیٹلی اس بوٹ میں وہ فلوٹ نہیں کر رہا ہے، جو مشکل وقت ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی ہوگی اگر وہ لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں تو گورنمنٹ پہ زیادہ پریشر آئے گا. دیکھیں اب لوگ جیسے آپ کے سامنے ہیں، بڑا فیئر ہے ہمارا سوشل میڈیا نیٹ ورک. وہ کہتے ہیں کہ شبانہ محمود تو خود مائیگرنٹ ہے، تو وہ یہ کیسے کہہ رہی ہے؟ تو وہ اس نے ایک سپیچ میں کہا کہ مجھے بھی کہا گیا تھا پاکیز اور اسٹوپڈ اور واٹ ایور، تو یہ لفظ بار ٹرینڈ ہو رہا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر آپ برٹش ہیں 40 سال سے، 30 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ. جیسے کہ آپ نے شبانہ محمود کا نام لیا، جو آج شبانہ باجی کے نام سے جانی جاتی ہیں. جی انہوں نے ایک وقت میں یہ کہا تھا جب وہ ہوم سیکرٹری نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمنیسٹی لائیں گے، ہماری گورنمنٹ یہ کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. بہت اچھے اچھے خواب دکھائے تھے مائیگرنٹس کو. تو آج کیا وہ ساری چیزوں سے سٹیپ بیک کر گئی ہے؟ یہ تو بالکل ایک الٹ چیز آ گئی ہے سامنے. دیکھیں رومان صاحب، یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کا جواب شبانہ میڈم ہی بہتر دے سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بھی عہدے پہ یا سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو پالیسی فالو کرنی ہوتی ہے. تو اس میں پھر وہ پہلے جو اس نے رائے دی تھی کہ ہم مائیگرنٹ کو ایز ڈاؤن کریں گے، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے تھی، اور اب گورنمنٹ کی پالیسی مجھے یہ لگ رہا ہے. اور لیکن وہ جیسے اسپیچ کرتی ہیں، جیسے مطلب اسمبلی میں بولتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا مین گول کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ ساری چیزوں سے ان کا گول کیا ہے، کیسے؟ دیکھیں رومان صاحب، آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں نے اس پہ جو ورک کیا ہے وہ آپ نے مجھے، تو دیکھیں اس وقت پرابلم وہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2019 سے لے کے 24-25 تک جو امیگریشن ہوئی ہے، جن کو اینٹی کلیئرنس ویزاز گرانٹ کیے گئے، وہ آئے یہاں پہ، انہوں نے اسائلم لے لیا، یا وہ اسکلڈ ورکرز پہ آئے، یا اسٹوڈنٹس تھے تو ان کے وہ ڈیپینڈنٹس آئے. انہوں نے کافی چیزوں کو رول بیک کیا، جیسے اسٹوڈنٹس کے پہلے ختم کیے، پھر اسکلڈ ورکر کے ختم کیے، پھر انہوں نے کیئر ہوم کے وہ جو لوگ تھے ان کو ختم کیا، ڈیپینڈنٹس کو ختم کیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ رحمان صاحب اس وقت تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو لوگ کراس دا بارڈر اگر ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کی آپ کے سامنے ہی ہے سچویشن، وہ انٹرویوز کر کے ان کو فارغ کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پالیسی نظر آ رہی ہے. اور اب اس وقت آپ کے کہنے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو آج سے پہلے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب خطرے میں. یس ایبسلیوٹلی. رحمان صاحب میں آپ کو ان کا ڈیٹا بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکلڈ ورکر تھے وہ 23-24 میں اراؤنڈ، دیکھیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ رحمان صاحب 2019 میں 6000 لوگ آئے اسکلڈ ورکر پہ. 2020 میں جو جرنل ویزاز پہ آئے جیسے ٹیئر 2 کے علاوہ، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 تھے. اور ہیلتھ اینڈ کیئر ورکرز جو لوگ آئے اور اسٹڈی میں آئے وہ رحمان صاحب 2021 میں آلموسٹ 80,000 تھے. 2022 میں یہ فگر بڑھتا ہوا 10,000 کراس کر گیا. 2023 میں یہ 1,20,000 کراس کر گیا. اور جس کو اب گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہے 2024 میں، پھر بھی اراؤنڈ 70,000 to 60,000 کے درمیان یہ فگر بتا رہے ہیں. آل ٹوگیدر 2.2 ملین میں پہنچ گئے. رحمان صاحب بینگ اے پریکٹسنگ لائر، آپ بتائیں یہ 2019 والے اب کا کیا ہونے جا رہے ہیں، 2020 والے اب کیا ہونے جا رہے ہیں؟ ان کی تو سیٹلمنٹ انڈیفینٹ ڈیو ہے. یس. سو دس از وائی گورنمنٹ کو یہ خوف ہے کہ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں، اگر ہم 2019 والوں کو بھی ILR دیتے ہیں، 2020 والوں کو بھی دیتے ہیں، اور 2021 والوں کو بھی دیتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ پھر 2022 والوں کو بھی دینی پڑے گی، پھر 2024 والوں کو بھی دینی پڑے گی.
یہ اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ وہی آپ والا ایک اسپیسیفک ورڈ ہے کہ گورنمنٹ اس سے ڈر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں ہمیں لاکھوں میں لوگوں کو برٹش بنانا ہوگا. مطلب وہ 2.2 ملین کا ڈیٹا ہے, آپ ہاف بھی لے لیں, اگر 1 ملین اچانک سے ہاں جی سیٹلڈ پرسن ہو گئے, ان کے پاس سارے وہی بینیفٹس ہوں گے جو ایک عام برٹش بندے کو ملتے ہیں, اور وہ سیٹل ہونے کے بعد پھر ڈیفینیٹلی وہ برٹش نیشنلٹی بھی اپلائی کریں گے, 100% کریں گے. اب دیکھیں نا رومان صاحب, وہ جو پہلا ڈیسیژن تھا جب 2012 والا HSMP والا, نہیں آپ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ فرمایا تھا کہ زیادہ خطرہ ان لوگوں کا جو انلیگل آئے ہیں, جو ارریگولر ہیں, جن کا اسٹیٹس ہے, یا اسائلم سیکرز ہیں. تو یہ تو لوگ یہ تو اچھا کام کر رہے تھے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا رومان صاحب. پہلے سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو سٹیپس میں دیکھ رہی تھی. پہلے گورنمنٹ سمجھ رہی تھی کہ ہم یہ جو انگلش چینل سے ہزاروں کی تعداد میں مہینے میں کہہ رہے تھے یہ 30 سے 25-30 ہزار لوگ آ رہے ہیں بوٹس پہ. یس. اور آپ نے ایک ذکر ابھی بگننگ میں کیا کہ روانڈا پلان کیا تھا. روانڈا پلان یہی تھا کہ جی ان لوگوں کو ہم آسٹریلین پلان کے مطابق یہاں سے بھیجیں گے, وہاں پر ان کو ہم گرائنڈ کریں گے, گرائنڈ کرنے کے بعد جو اچھا جوس نکلے گا اس کو یہاں بلا لیں گے, اور باقیوں کو ہم وہیں سے ڈیپورٹ کر دیں گے. دس واز دی پالیسی. اور جو کہ سپریم کورٹ نے بھی بعد میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر انہوں نے نیا ایگریمنٹ کیا. پھر اب رومان صاحب دیکھیں موجودہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک طرح سے فیصلہ کیا. وہ کیا دیکھیں, اس کو میں کہوں گا کہ موجودہ گورنمنٹ جو لیبر ہے اس نے فورس ہی کر لیا, کیونکہ دیکھیں وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے نا, جیسے کیئر سٹارمر پرانا بندہ ہے, وہ اپوزیشن فائٹ کرتا رہا. اس نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کو کیسے ہم بائی پاس کر سکتے, اس نے اسی لیے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم روانڈا پلان کو بیک آؤٹ کریں گے, یعنی واپس لے لیں گے. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ پبلک کے دے کے ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں جو روانڈا والوں کو, وہ ابھی تک دیکھیں نا وہ تو ایگریمنٹس میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں ڈیٹرنس, ہاں پنشمنٹ, جی جی, ڈیٹینشن, ریموول, ان چیزوں کو ہم سنتے تھے. جی جی, آج دیکھ رہے ہیں کہ اب پنشمنٹ جس کو ڈیٹرنس کا نام انہوں نے دیا ہے, ریموول, ڈیٹینشن, اور دوسرے ملکوں سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بندے واپس لینے ہیں. اس پہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی. رومان صاحب یہ کل کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس وقت پچھلی میرا خیال میں جو تھی ہماری ہوم سیکٹری, اس نے بھی یہ اناؤنس کیا تھا, اور اس نے آ کے ورڈ بائی ورڈ وہی بات کی کہ جو گورنمنٹ ہمارے ڈپورٹڈ یا ریٹرنز لوگوں کو جو کہ ان کی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم اگر وہ واپس نہیں لے گی تو ہم ان کا ویزا ہی ونڈو ہی بند کر دیں گے, اور ان سے ہم ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ شاید میں بھی سیریسلی سوچے ان سے ہم اپنا ایک طرح سے جو گورنمنٹ کو ریلیف دے کہ غریب لوگوں سے ملکوں سے ہی آ رہے ہیں نا لوگ, آپ کو بھی پتہ ہے, تو وہ تو بیچارے افورڈ نہیں کرتے, تو ان سے یہ بعض اوقات یہ ان کو کلیئر انہوں نے تھریٹ دیا کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ہم واپس بھیجیں گے تو پھر یو ول بی فیس دی کانسیکوینسز. دیکھیں نا, اگر لیٹ سے میں سپوز کہتا ہوں ایک کنٹری ہے, اس کو میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, ایک کنٹری ہے, اس کے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم چارٹرڈ فلائٹ بھیجیں گے 400 لوگوں کی, اور وہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو وہ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا آج کے بعد کوئی بھی اس کنٹری کا ویزا جو کہ یو کے میں آنا چاہتا ہے اس کا ہم بند کر دیں گے. اس سے ایک طرح سے چارٹر فلائٹ آپ ڈپورٹیوں کی جائے گی, ڈپورٹ ہو کے لوگ جائیں گے. ہاں جی, اگر وہ نہیں لیں گے تو ہم ان سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک جسے سوشل ڈسکنٹینیوشن ہوگی, ایک ان سے رابطہ ختم کر دیں گے اور گورنمنٹ ان کو ویزے نہیں دے گی. دیکھیں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے کہ جو ارریگولر ارائیولز ہیں جو کہ بوٹس پہ آتے ہیں, جی جی, پلس جو اوور اسٹیز ہیں جن کے پاس کوئی امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہے اس وقت, جی جی, پلس جو فیلڈ اسائلم سیکر ہیں وہ زیادہ پرابلم میں آئیں گے. لیکن یہ اسکلڈ ورکر ساتھ کیوں اٹیچ کر رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بےچارے وہ جو 5 سال سے کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ون سا پوائنٹ وہی ہے, میں نے ابھی آپ کو شاید ڈیٹا پڑھ کے سنایا کہ اسکلڈ ورکرز میں کیئر ورکر بھی آتا ہے سر, لیکن ان سے وعدہ کیا گیا تھا نا, وہ ایک ڈریم دیکھ کے آئے تھے, اپنے ہوم کنٹری سے جاب چھوڑ کے آئے تھے, وہ اپنی چیزیں وائنڈ اپ کر کے آئے تھے کہ ہم ایک بیٹر فیوچر کے لیے جا رہے ہیں, 5 سال کے بعد انڈیفینٹ ملے گا. دیکھیں رومان صاحب, روانڈا پلان میں آپ کو مثال اس لیے دیتا ہوں کہ پبلک آسانی سے اس کو سمجھ سکتی ہے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں. روانڈا پلان کے مطابق پہلے ایک بندے نے خود سے والنٹرلی کہا جی مجھے پیسے بھی دیں, میں واپس جانا چاہتا ہوں. وہاں صاحب ایک بندہ شاید وہ بھی نہیں کیا, ایک بس انہوں نے بھری واپس بھیجنے کے لیے, تو وہ پبلک نے اس روڈ کو ہی بلاک کر دیا اور وہ بھی نہیں جا سکی. بیسٹ ٹائم از
12 फरवरी 2026 آپ اپنا جتنا میکسیمم اس میں اپنا پٹ کر سکتے ہیں وہ ڈالیں. آپ کو یہ فرض ہو گیا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ فرض ہے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ اس کو فرض سمجھ کے اپنے عزیز و اقارب کے لیے سمجھیں, اپنے آنے والے اپنے لیے نیٹو کنٹری کے لوگوں کے لیے سمجھیں جو پرابلمس میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ارنڈ جو اس میں سیٹلمنٹ والا جو فارم ہے اس کو فل کریں, اور اب میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ جو پٹیشن ہے اس کو بھی میکسیمم سائن کریں. دوسرا, تاکہ آپ اپنی ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھائیں. اگر آپ یہ فارم فل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے لوکل ایم پیز جو آپ کے اراؤنڈ ایریاز میں کہیں انہوں نے آفیسز بنائے ہوتے ہیں ان کو جا کے اپنا آبزرویشن بتائیں کہ یہ پرابلم غلط, یہ چیز غلط کر رہی ہے. یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم پیز جو ہیں وہ بیسٹ ریپرزینٹیٹیو ہو سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, ہم یہ فارم کا جو لنک ہے نا ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. بالکل ڈال دیں. اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس پہ رسپونڈ ضرور کریں. آپ ایٹ لیسٹ اپنی صحت تو رکھیں. آپ بتائیں کہ آپ 5 سال سے جاب کر رہے تھے یہاں پہ, آپ ٹیکسز پے کر رہے تھے اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو سیٹلمنٹ دی جائے. تو یہ آپ جب تک اپنی صحت نہیں رکھیں گے تب تک آپ کچھ نہیں, مطلب صرف پینک ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ آواز اٹھانی پڑے گی. جی اچھا شیخ صاحب, ایک میرا کوشچن یہاں پہ ہے کہ بہت ساری ہیومن رائٹ کے کنسرنز یہاں پہ ریز ہو جاتے ہیں. مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ بات کریں گی, کورٹس جیسے پٹیشن چل رہی ہے اس وقت, این جی اوز کام کر رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو لوگ اوور اسٹیئر ہیں اور فیلڈ اسائلم سیکر ہیں ان کے لیے کیا ایک سجیشن کیا ہوگا, وہ کیا کریں؟ دیکھیں رحمان صاحب, آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی. آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹ جو ECHR ہے اس کے چیمپئن یہ خود ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑے سگنیٹری تو یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کچھ ایسے کلچز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ویسے چاہتے تو 1 سیکنڈ کے بغیر ہی چاہتے ہیں ہم نکل جائیں, لیکن یہ نکل نہیں سکتے. اگر یہ نکلتے ہیں تو پوری دنیا کا پریشر ان پہ آ جائے گا, اور اس کو اب ڈیل میل کرنے کے لیے یہ ایک ڈیل میل بنائی ہے. کس طرح ہم کوئی چھوٹے ٹنلز بنائیں تاکہ لوگوں کو اس کے اندر سے نہ آنے دیں. ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم FLRFP ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈالیں گے اور آپ کی اپلیکیشن پہ ہم انسائیڈ UK آپ کو رائٹ آف اپیل ہی نہیں دیں گے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے رحمان صاحب, بہت سمپل سی بات ہے. ایک اپلیکیشن جو فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کی ہے وہ بنائی ہی ہیومن رائٹس پہ گئی ہے, اور ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی چاہے باتیں سچی ہیں یا غلط ہیں, اگر یہ ریفیوز کر دیتے ہیں, جو کہ 101% یہ غلط ریفیوز کریں گے, اگر ریفیوز کر دیتے ہیں اور اس کو رائٹ آف اپیل نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ اس کنٹری کو لیو کریں, اپنے ملک سے جا کے اپیل کر لیں, ہم آپ کو واپس. نعمان صاحب آج تک مجھے بتا دیں کوئی ایک مثال کہ انہوں نے کسی کنٹری سے واپس کسی کو بلایا, کون گیا اور کون واپس آیا؟ تو اس کا مطلب ہے جو اوور اسٹیئرز ہیں اور فیلڈ اسائلم سیکرز ہیں وہ تو ٹاپ آف دی لسٹ نہیں, وہ ارجنٹلی اس وقت ایکسپرٹ اوپینین لیں. ایگزیکٹلی. آپ اپنے ارد گرد جو لائرز ہیں, اگر آپ پیسے پے نہیں کر سکتے, لیگل ایڈ کے لائرز ہیں, اگر آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے, سٹیزن ایڈوائز بیورو پہ جائیں اور ارجنٹلی لیگل ایڈوائز سیکھ کریں. اگر آپ لیگل ایڈوائز نہیں لیتے, ایسے لوگ جو اوور اسٹیئرز ہیں اور فیلڈ اسائلم سیکرز ہیں ان کو ضرور ایڈوائز لینی چاہیے. وہ سب سے زیادہ خطرے میں اس وقت, کیونکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو فیلڈ اسائلم سیکرز ہیں اور اوور اسٹیئرز ہیں, یا جن کے پاس کوئی اسٹیٹس تھا ہی نہیں, وہ بورڈز پہ آئے, ان کی جو بھی مجبوری جو بھی وجہ, وہ سارے لوگ ہیں. شیخ صاحب جینون آتے ہیں. شیخ صاحب اینی لاسٹ پوائنٹ کہ یہاں پہ آپ کیا لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہیے؟ دیکھیں عمان صاحب, ان شارٹ ورڈ سب سے پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک آپ کے لیے ایک ونڈو کھولی ہے ارنڈ سیٹلمنٹ والی کنسلٹیشن اس میں پارٹ اینڈ پارسل. 12 فروری کی رات 12 بجے تک وہ آپ کے پاس 11:59 تک وہ آپشن موجود ہے, اس کو اویل کریں. اگر آپ کسی وجہ سے فارم نہیں فل کر سکتے تو آپ اپنے کسی لائر سے ریکویسٹ کر لیں, اس کو جا کے کہہ دیں, کیونکہ لائر تو پیسے لے گا نا, 50-100 پاؤنڈ نہیں خرچ کریں, آپ کسی پڑھے لکھے دوست سے بات کریں. صاحب اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ سٹیپ پہ آپ اپنے MP سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے اپنے کاؤنسلر سے کر لیں. اگر آپ کسی نہیں کر سکتے تو اپنے کسی پڑھے لکھے فیملی ممبر سے رابطہ کر کے یہ فارم فل کروا سکتے ہیں. یہ کوئی سب ناٹ اے بگ ٹاسک. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو رومان صاحب پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو کسی نہ کسی فارم میں تو جا کے یہ کرنا چاہیے, ہیلپ لینی ہے. اور جب تک آپ ہیلپ نہیں لیں گے, یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں ود ڈو ریسپیکٹ جو کہ یہ فارم کرتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں. بہت آسان فارم ہے, سارا ہم نے گو تھرو کیا ہے, بہت آسان ہے. میں تو اس کو ٹو بی آنسٹ ٹو بی فرینک, اگر ہم سے کوئی رابطہ کرے گا تو میں اس کو اسسٹ کر دوں گا بغیر کسی اس کے کہ بھائی اس کے فارم کو اس طرح کر کے آپ فل کر لیں, اور آپ نے وہ فارم جو کلک کرنا ہے تو 1 سیکنڈ میں آپ کو اس کا فیڈ بیک آ جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ بیسٹ وے ہے
آپ کے پاس 13-12 فروری تک کی ایک چانس ہے, اس کو ویل کیجیے, اپنی سے رکھیں. ہاں جی اپنی سے رکھیں, اس کو پلیز لوز نہ کریں, اس کو سوئے نہ رہیں, اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہیڈ ایک ہے, یہ اب ہم فارم فل کریں. اور 59-60 پیجز کی بک ہے, اس کی اگر آپ وہ گائیڈنس نہیں پڑھ سکتے, وہ فارم ہی ہے بیسیکلی, یہ لازمی کریں. اور دوسری بات ہے آدھی سے زیادہ گائیڈنس تو انہوں نے طریقہ بتایا کہ فارم فل کیسے کرنا ہے. رمان صاحب دوسری بات یہ ہے کہ پٹیشن کر دیں سائن, اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کی طرف سے ایک آبزرویشن چل جائے گی کہ آپ غلط پالیسی بنا رہے ہیں. تیسرا, آپ اپنے ایم پی سے رابطہ کر لیں. چوتھا, میں نے عرض کیا کہ آپ نے کسی دوست کو, فیملی ممبرس کو ریکویسٹ. شیخ صاحب کوئکلی میں سننے والے کو بتاؤں گا کہ ابھی شیخ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایم پی کو کانٹیکٹ کریں, ایک پیج کا پیراگراف لکھ کے ای میل کر دیں کہ میرے یہ میری آبزرو میری سے یہ ہے یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے. اور آپ نے اپنے لوکل ایم پی کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ فائنڈ مائی ایم پی, گوگل پہ لکھیں فائنڈ مائی ایم پی, اور وہاں سے آپ کو آپ کا ایم پی مل جاتا ہے. لوکل ایم پی ہر ایک علاقے کا ایک ڈفرنٹ ایم پی ہوتا ہے. تو شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والوں کو میں, اور اس سے پہلے میں نیچے لنک بھی ڈال دوں گا جہاں پہ آپ جا کے اپنا رسپانس ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور فائنڈ مائی ایم پی کا بھی لنک ڈال دوں گا جہاں سے آپ اپنے ایم پی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے وہ. تو یہ اتنے آسان چیزیں آپ ضرور کیجئے, لیکن اس کے باوجود کیس اسپیسیفک اگر آپ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں, مشورہ کرنا چاہتے ہیں, تو نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ ہمارے سے آپ پیڈ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. یہ ایک پیڈ اپوائنٹمنٹ ہوگی, لیکن جو شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ فارم فل کرنے میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ ہم فری آف کاسٹ کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.